بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پر محمد وعلى محمد. پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں جملہ مومنین کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور اس وبا سے، اس بیماری سے تمام مومنین کی مومنات کی حفاظت فرمائے، اور ماہ مبارک رمضان کی ان برکتوں سے پروردگار عالم ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آج کے اس خطبے کو میں آخری ایام ماہ مبارک رمضان کے یہ، اور یہ ہمارے لیے باعث شرف بھی ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک رمضان کو سمجھا ہے اور درک کرنے کی کوشش کی ہے۔ ماہ مبارک رمضان جو اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، یہ ایک جو چیز اس میں خاص ہے، وہ چیز پروردگار عالم نے اس روزے کے ذریعے سے انسان کو آزمایا ہے، اور صرف روزہ ہی نہیں ہے بلکہ اور بھی جتنی عبادتیں ہیں ماہ مبارک رمضان کی، یہ سب عبادتیں اس لیے رکھی ہیں تاکہ انسان پورے سال کے لیے آمادہ ہو جائے اور زندگی گزارنے کا، زندگی جینے کا اس کو ایک سلیقہ مل جائے۔ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، رمضان مبارک جو ہے وہ تربیت کا مہینہ ہے۔ اس کو صرف آپ 30 دن نہ دیکھیں بلکہ یہ پوری زندگی کے لیے ایک تربیت ہے، اور یہ کہ جس طرح سے ہم نے ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم سے اپنا رشتہ جوڑنے کی کوشش کیا، اس رشتے کو برقرار رکھنا ہے۔ یہاں میں ابتدائی کلام میں عرض کر دوں کہ آپ لوگ احتیاط ضرور کریں، اگر مسجد میں بھی آتے ہیں تو آپ لوگ دور دور بیٹھیں، اور دوسری بات جو ہے وہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں ان سب کے اوپر عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چیز ہوتی رہے
میں آپ کے سامنے عرض کروں تو ہمارا کوئی پروگرام بھی بند نہیں ہوگا، لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آگے بیٹھنا. پھر دیکھیے اگر آپ میں سے کوئی آدمی یا ہم میں سے کوئی آدمی ہماری وجہ سے کوئی آدمی بیمار پڑتا ہے تو ہم پورے کے پورے گناہگار ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی بھی ہمارا اجتماعی پروگرام بند نہیں ہوگا اگر آپ لوگ ساتھ دیں گے. تو ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سے کسی مالی تعاون کی ضرورت نہیں، آپ لوگ مسجد میں شرکت کریں، پروگرام میں آئیں، لیکن ایک دوسرے سے دور دور بیٹھیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس جگہ کی کمی نہیں ہے، اور فاصلہ بنا کے رکھیں، اور جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں ان سب کے اوپر عمل کریں. یہ واجب ہے، یہ میں آپ کی خدمت کرتا رہا ہوں. جیسے نماز پڑھنا واجب ہے ایسے اپنی جان کا بھی بچانا واجب ہے. اس بیماری سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بھی واجب ہے. خود بھی بچوں کو بھی کوئی چیز بھی آپ وہ چیزیں جو اس وقت نقصان دہ ہیں آپ لوگ کے لیے ان سے بچیے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیے. اور دیکھیے اس مشکل ترین دور میں بھی پروردگار عالم سے اپنا رشتہ برقرار رکھیے. خدا ہی بچانے والا ہے، خدا ہی حفاظت کرنے والا ہے. اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور دعا کا وہ سلسلہ آپ کے پاس رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ دعاؤں سے بھاگیے. سورہ حمد میں شفا ہے. کوئی ایسی بیماری دنیا میں نہیں ہے کہ جس کا علاج سورہ حمد میں موجود نہ ہو. چونکہ یہ نماز جمعہ کا خطبہ ہے اس لیے میں اس موضوع پہ نہیں آنا چاہ رہا تھا، لیکن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ حمد کی، سورہ قدر کی تلاوت کرتے رہیے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید سے اپنا رشتہ برقرار رکھیے. تلاوت قرآن مجید کبھی ترک مت کیجیے. ایک چیز گھر کے اندر بھی وہ تمام چیزیں جو اس وقت کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں بتائی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. گھروں میں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ آپ کی وجہ سے آپ کا کوئی بچہ اگر بیمار پڑتا ہے آپ جاتے ہیں باہر تو وہ بھی گناہ ہے. اس لیے گھر کے اندر بھی وہ تمام تدابیر جو بیان کی گئی ہیں بتائی گئی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا ہم سب کے اوپر واجب ہے. توجہ کریں گے آپ. جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، اسی طرح سے وہ طبی چیزیں جو بیان کی گئی ہیں طب کے اعتبار سے ان کے اوپر عمل کرنا بھی واجب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے اوپر. میں آج کا یہ جو پیغام میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، لطف خداوندی پروردگار عالم کا جو کرم ہے ہم لوگوں کے اوپر، جو احسان ہے ہمارے اوپر، ہم اس کا کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ماہ مبارک رمضان کی ہر دن کی ایک عجیب شان ہے. ہر روز اس کی ایک عجیب شان ہے. اس میں عبادت کو ترک مت کیجیے، بیدار رہیے، جاگیے کم سے کم ان ایام میں. اور میں آپ کے سامنے صرف اتنی سی بات گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، مگر وہ ہم سے جو مطالبہ کیا گیا وہ ہماری بھلائی کے لیے کیا گیا، ہماری فلاح کے لیے کیا گیا، ہماری نجات کے لیے کیا گیا. کہ آپ کو اگر نجات چاہیے، آپ عزت و کرامت چاہتے ہو تو آپ عبادت کرو. اور عبادت کے جو معنی ہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، بہت خاص ہیں. عبادت کے معنی عام نہیں ہیں، بہت خاص ہیں.
اور اس خاص کو سمجھنا ہے، اس خاص کو سمجھنا ہے۔ میں صرف یہاں پہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پاتے۔ میں مثال دے رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا اس بات کو۔ اگر اس کے باوجود بھی انسان پروردگار عالم سے غافل ہیں تو اس کے لیے اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے؟ اگر اس معنی میں بھی انسان اپنے پروردگار عالم کو نہ سمجھے اور اس سے محبت نہ ہو پروردگار عالم سے، جس طرح سے خدا ہم سے محبت کرتا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی پروردگار عالم سے محبت کرنی چاہیے۔ جس طرح سے خدا ہمیں ہر وقت ہماری حفاظت فرماتا ہے اسی طرح سے ہمیں بھی ہر وقت پروردگار عالم کا خیال رہنا چاہیے، اس معبود حق کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ہر کام میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ ماہ مبارک رمضان گزر جائے گا، ٹھیک ہے، دیکھیے روزہ سب کے اوپر ہے جو نہیں رکھ سکتے، لیکن فطرہ تو سب کے اوپر ہوگا۔ جو روزہ رکھیں گے ان کے بھی، جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کے لیے بھی فطرہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ کب ہے یہ؟ غور کریں آپ، صرف جو پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے خدا کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان میں روزہ رکھا آپ نے، اس کے بعد آخر رمضان میں آپ سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کے اوپر، چاہے وہ ایک دن کا بچہ ہو، اسی شب میں پیدا ہوا ہو، جو بھی اس دنیا میں قدم رکھ چکا ہے اس کے اوپر کیا فطرہ واجب۔ توجہ کریں گے آپ، یہ فطرہ واجب ہے، اور یہ فطرہ اتنا واجب ہے کہ یہی روزوں کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے خدا کے لیے۔ یہ عام سی بات کہہ رہا ہوں، لیکن جس درد دل سے میں کہہ رہا ہوں، جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیے گا۔ یعنی پروردگار عالم صرف اگر اپنی عبادت چاہتا تو ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ سے یہ تقاضا نہ کرتا کہ آپ فطرہ دیجئے، لیکن یہ اس نے تقاضا کر کے بتا دیا ہے کہ اگر تم جتنے مرضی روزے رکھو اور میری مخلوقات کو نظر انداز کر دو، تمہارے روزے کسی کام کے نہیں۔ اگر تم نے روزے رکھے ہیں اور اس کے بعد تم نے جان بوجھ کر کے فطرہ نہیں دیا ہے تو تمہارے روزے قبول نہیں ہے۔ توجہ کریں، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ عبادت پروردگار عالم کی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس میں پروردگار عالم کے بندوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ آپ اذیت کی بات کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، لوگ خدا کی مخلوقات کو راضی نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ اللہ کی مخلوقات کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نہیں چاہتا کہ کسی بندے کو، اس کے بندے کو تمہاری ذات سے ذرا سی بھی تکلیف ہو۔ دیکھیے عام طور پر عام مثال دینا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں لہسن کھایا جاتا ہے، تھوم جسے کہتے ہیں، تھوم کھایا جاتا ہے نا، لہسن بھی پیاز بھی کھایا جاتا ہے۔ آپ ذرا احکام میں پڑھیے ذرا، آپ کوئی بھی ایسی چیز کھا کر کے مسجد میں نہ جائیں جس سے آپ کے برابر میں بیٹھنے والے کو تکلیف ہو۔ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ بابا اتنی سی بات پروردگار عالم کو گوارا نہیں ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو اتنی سی بھی تکلیف ہو کہ آپ کوئی ایسی غذا کھا کے جائیں، ایسی کوئی چیز کھا کر کے جائیں جس سے آپ کے منہ سے بدبو آئے، اس کو تکلیف پہنچے۔ ایسی چیزیں مسجد میں کھا کر کے آنا مکروہ ہے۔ تو جو پروردگار عالم اتنی بھی تکلیف اپنے بندے کو گوارا نہیں کرتا ہے تو اس کی مخلوقات کے اوپر اگر ظلم کیا جائے گا تو عبادتیں آپ کی رکھی ہرگز نہیں، اس کو آپ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں کہ آپ 30 دن روزے رکھیے، اس کے بعد آپ پروردگار عالم سے اس کی مخلوقات کی طرف رشتہ قائم کیجیے۔ اب آپ کے جتنے ارد گرد میں ہیں، جتنے خاندان والے ہیں جو صاحب حیثیت نہیں ہیں، ان کا خیال رکھیے،
خدا کی طرف سے مخلوق کی اطاعت کی طرف رشتہ قائم کیجیے. ایک چیز اب آپ دیکھیے کہ ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جو ہے یہ شب قدر ہے. شب عید جسے کہتے ہیں وہ بھی شب قدر ہے. اس شب کے اعمال کہتے ہیں کہ روایات میں ہیں کہ جو کچھ تمہیں ماہ مبارک رمضان میں نہیں ملا تم اس شب کو پا سکتے ہو. جو کچھ جا چکا ہے، جو کچھ چلا گیا ہے، وہ تم اس شب میں حاصل کر سکتے ہو اس ماہ میں. اچھا یہ شب بھی چلی گئی، میں کیا کہہ رہا ہوں، لطف خدا دیکھیے، یہ شب بھی رخصت ہو گئی. اس کے بعد پروردگار عالم کا تقاضا ہے کہ تم آؤ عید کی نماز پڑھو. غور کر رہے ہیں میری بات کو؟ اب خوشی کس کو ہے؟ عید کی نماز کس کے؟ جنہوں نے روزے رکھے. دیکھیں یہ ہم اور آپ ہیں جو بخیل ہیں. ہاں آپ تو یہی کہیں گے کہ عید کی نماز انہیں ہی پڑھنا چاہیے جنہوں نے روزے رکھے. خوشی ان کے لیے جنہوں نے ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے. دیکھو پروردگار عالم ہے وہ ہماری اور آپ کی طرح بخیل نہیں ہے. توجہ کریں گے؟ اب پروردگار عالم نے کہا کہ جو نہیں عید کی نماز میں شرکت کرو، نیا لباس پہنو، غسل کرو، پاک و صاف ہو جاؤ اور نماز پڑھنے آؤ. اور اب روزہ داروں کے ساتھ بیٹھ کر کے تم صرف نماز پڑھو. توجہ کریں آپ، پروردگار عالم آج خوشی کا دن ہے، رحمت کا دن ہے. پروردگار عالم آج جو کچھ روزہ داروں کو عطا کرے گا وہی تمہیں بھی عطا کرے گا، وہ بھی تمہیں بھی دے گا. غور کریں میری بات کے اوپر کہ جو کچھ پروردگار عالم آج روزہ داروں کو عطا کرنے والا ہے وہ سب کچھ آج تمہیں دے گا. صرف تم کم سے کم خلوص تو اپنے اندر پیدا کرو اور یہ تو کہو کہ پروردگار عالم میں شرمندہ ہوں، وہ جو حق تھا تیرا وہ میں ادا نہیں کر سکا، لیکن آج تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں. تو کم سے کم نماز عید یعنی خوشی کا دن ہے. اب خوشی کے دن پروردگار عالم جو روزہ داروں کو عطا کرنے والا ہے وہی سب تمہیں دینے والا ہے. کیوں؟ اس لیے ایک بات میں آپ کے سامنے اور کر دوں، نماز کتنی بڑی عبادت ہے خدا کے لیے. یہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اس وقت کی آج جو بھی مشکلات آپ کے اندر ہیں، جو بھی مشکلات اس دنیا میں ہیں، وہ ساری کی ساری مشکلات جو ہم نے پیدا کی ہیں. اس دنیا میں کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خیر نہ ہو. اس خیر کو ہم نے شر بنا دیا ہے. ہر چیز خیر ہے مگر اس کو ہم نے شر بنا دیا. ایک یہ فلسفہ، یہ آخری جو گفتگو پیغام ہے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس کو سمجھیے گا ذرا سا، غور کرنے کی کوشش کیجیے اس کے اوپر کہ نماز عظیم عبادت ہے. پھر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، نماز بڑی عظیم عبادت ہے. گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا میں نے کہ اس کا ایک فلسفہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہے، فرادہ نہیں ہے. پہلے خطبے میں نے گزارش کیا تھا کہ جہاں آپ لوگ دنیاوی اعتبار سے اپنے تمام ضروریات کا خیال کرتے ہیں وہاں کے اوپر آپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنی مسجدوں میں نماز جماعت کا اہتمام کریں. یہ فلسفہ کیوں ہے؟ یہ فلسفہ اس لیے ہے کہ دنیا میں آپ جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اور آپ چھوڑ دیجئے، اگر ایک مرجع وقت بھی ہے نا، توجہ کر، ایک مرجع وقت بھی ہے جو سب سے بڑا اس وقت ہمارے یہاں ہوتا ہے، وہ بھی اپنی نماز پڑھنے کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار عالم میں نے نماز کا حق ادا کر دیا، میری نماز اس لائق ہے تو اسے قبول فرما. اس لیے کہ کہیں نہ کہیں نماز کے اندر خطا ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے قرأت کے اعتبار سے بہت اچھی نماز رہی ہو سکتا ہے وضو کے اعتبار سے، احکامات کے اعتبار سے پورے حقوق کا خیال رکھا ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہو گئی ہوں، مگر ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں انسان کے اندر، دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہو جائے
کہ مجھ سے بہتر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا یا میرے سے بہتر کوئی قرات نہیں کر سکتا. کیوں رکھا پروردگار عالم نے؟ یہ سب جو پروردگار عالم کے مسلسل احسانات ہیں آپ کے اوپر کا، اس لیے نماز جماعت کے ساتھ پڑھو کہ کوئی بھی انسان سوائے وقت کا امام، معصوم امام کے علاوہ کوئی حق کے نماز ادا نہیں کر سکتا. اس کائنات میں حق کے نماز ادا نہیں کر سکتا سوائے معصوم کے، سوائے نبی کے. نبی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں پروردگار عالم میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا حق ادا کیا ہے. امام معصوم یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے اس کا حق ادا کیا ہے. آپ اور ہم چھوڑ دیجئے، ہماری آپ کی نماز کسی خانے ہی میں نہیں ہے. ایک مرجع وقت، ایک مجتہد جس کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، وہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ پروردگار میں نے جو بھی 2 رکعت نماز پڑھی ہے اس نماز کا پورا حق میں نے ادا کیا ہے. تو پھر حق کیسے؟ جب ہمیں یقین ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لائق نہیں ہیں، ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو پھر نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں، پروردگار عالم ان نمازوں کے ذریعے سے آپ کو اس دنیا سے جوڑنا چاہتا ہے، آپ کو اس کائنات سے جوڑنا چاہتا ہے. ایک مرجع وقت نماز پڑھ رہا ہے، اس کے برابر میں کوئی فقیر بیٹھا ہے، توجہ ہے، اس کے برابر میں کوئی غریب بیٹھا ہے، اس کے برابر میں کوئی مسکین بیٹھا ہے، اس کے برابر میں بالکل کوئی جاہل بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم اس کی نماز کو قبول کر لے جماعت کے اندر. جب پروردگار عالم جماعت میں کسی ایک کی نماز کو قبول فرماتا ہے تو اس کے بعد پروردگار عالم ملائکہ سے کہتا ہے اس کے طفیل میں سب کی نمازوں لے آؤ. توجہ کریں گے آپ؟ اس کے ساتھ میں سب کی نمازوں کو لے کے آؤ. پروردگار عالم بخیل نہیں ہے، وہ سب میں بیٹھے ہوں کو دیکھتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، جب اس بڑی عبادت جو اس مخلوقات کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو نظر انداز کر کے قبول نہیں ہوتی ہے، اور فرادہ نماز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، 2 آدمی بھی جماعت پڑھیں، 2 آدمی بھی، باپ اور بیٹا ہے نا، کاش یہ مسائل ہم جان لیں، کاش ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر، ہمارے بیٹے میں یا ہمارے اندر یہ جرت پیدا ہو جائے کہ ہم یہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں مسجدوں میں، گھر کے اندر بھی 2 آدمی ہیں. اس کی فضیلت اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کا فلسفہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، پروردگار عالم آپ کے اس صفوں میں بھیڑ نہیں دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے وجود کو جڑا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، بلکہ آپ کے دلوں کو جڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اگر آپ کے وجود ایک دوسرے کے ساتھ قریب بھی ہیں اور دل دور ہیں تو آپ کی نماز نہیں، آپ کی نماز نہیں ہے. تو اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ بار بار یہ کہا گیا ہے، بار بار یہ کہا گیا ہے، روایات میں تاکید ہے، تاکید کی گئی ہے کہ نماز اول وقت اور نماز جماعت کے ساتھ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد و بلند آواز سے. پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے. توفیق بڑی بات ہے. آپ اتنے اخراجات خرچ کرتے ہیں، اتنے ہمارے اخراجات ہیں، ہم ہر مسجد میں کیا جماعت کا اہتمام نہیں کر سکتے؟ ہم مسجدوں کو آباد نہیں کر سکتے؟ ہم مسجدوں میں تلاوت قرآن مجید کا سلسلہ نہیں رکھ سکتے؟ ہم مسجدوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور یہ بھاگ رہے تھے، پروردگار عالم نے اس وبا کو بھیجا کہ ٹھیک ہے تم دور ہی رہنا چاہتے ہو تو دور ہی ہو جاؤ. اور یاد رکھیں کہ آخری جملے کہہ رہا ہوں میں کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، روایات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ کچھ علامتیں ہیں، کچھ علامتیں بیان ہو رہی ہیں، اور یہ وہ تمام علامتیں اس لیے بیان ہو رہی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، وہ سب ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. اب بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. آپ کے سامنے صرف ایک نسخہ بیان کر رہا ہوں، صرف نماز پڑھیے، کچھ مت کیجیے، کم سے کم ایک سجدہ شکر طولانی کیجیے روز.
کتنا؟ ایک سجدہ شکر۔ نماز تمام کر دیجیے، اس کے بعد سر کچھ مت پڑھیے، صرف آپ نے سوچیے کہ پروردگار عالم تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ میں نے تیرا اپنا سر تیری بارگاہ میں رکھا۔ ایک سجدہ شکر ادا کیجیے تمام نعمت۔ پروردگار تو نے مجھے بیٹا دیا، پروردگار تو نے مجھے گھر دیا، پروردگار تو نے مجھے روزگار دی، پروردگار تجھے مجھے رشتے دیے، پروردگار عالم شکر کرو، شکر کرو، شکر کرو۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آپ اگر مر بھی جاتے ہیں تو 4 کاندھے آپ کو نصیب ہو جاتے ہیں، ورنہ گھروں کے اندر کتنی بدبو پھیل جائے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ اللہ کی مخلوقات کو نظر انداز کر کے اور اللہ سے جڑنا چاہتے ہو۔ بغیر مخلوقات کے، بغیر اللہ کے تم اللہ کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، اپنے اصلی گھر تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ مرنے کے بعد خود چلے جائیں گے قبرستان، قبر میں چلے جائیں گے آپ لوگ، کون لے کے جاتا ہے؟ فرشتے آتے ہیں، نبی آتے ہیں، امام آتے ہیں آپ کو پہنچانے کے لیے۔ نہیں غور کریں آپ، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ بہترین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع قلوبنا مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي المرتضى عليه الصلاة والسلام وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي بحق زهراء وأبيها وبعلها وبنيها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على ماہ مبارک رمضان کا جو پیغام تھا وہ آپ کی خدمت میں نے عرض کیا، اور اس ماہ مبارک رمضان میں جو چیز ہمیں سمجھنے کی ہے وہ ہے قربانی۔ وہ قربانی مال کے اعتبار سے ہو، جان کے اعتبار سے ہو، اور روزے کے ذریعے سے قربانی، عبادات کے ذریعے سے قربانیاں، مسلسل پروردگار عالم کی بارگاہ میں قربانی ہی قربانی ہے۔ اور عزیزان گرامی، جو چیز سمجھنے کی ہے، جو چیز پہچاننے کی ہے، جو چیز غور و فکر کرنے کی ہے، وہ یہ نماز تبھی ہمارے لیے مفید ہے کہ جب اس نماز کے ذریعے سے ہمیں قیامت میں فائدہ ہو۔ آخرت میں اگر یہ نماز ہمیں ملنے والی ہے
وہ بینک کسی کام کا نہیں ہے جہاں پیسہ تو ہم جمع کر دیں مگر وقت پہ ہمیں حاصل نہ ہو، پیسہ ہمیں وصول نہ ہو، ہے۔ یہ عبادت بھی ویسی ہے کہ ہم کہیں جمع کر رہے ہیں، آپ کی عبادت اس لائق ہے کہ آپ نے وہاں پہنچایا ہے اور آپ کو قبر میں آ کر کے ملنے والی ہے۔ جب آپ جائیں گے یہاں سے تو ملائکہ آپ کی نمازیں لے کر کے آئیں گے، آپ کے روزے لے کر کے آئیں گے، آپ کے حج کو لے کر کے آئیں گے، آپ کے نیکیوں کو لے کر کے آئیں گے، آپ کو دیں گے مبارک ہو، یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں جو ہم نے تم نے دنیا میں کی تھیں، اس کا بدلہ ہم سے لے لو۔ لیکن پہلے تو اس لائق بنانا ہوگا۔ پہلے خطبے میں جو میں نے عرض کیا کہ آپ یاد رکھیں کہ ایک درد دل ہے میرے اندر، جو میں آپ کے سامنے بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار اسلام کے بالکل خلاف جا رہا ہے، دین اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ یہ بات برا ماننے کی نہیں، ہم اور آپ سب اسی میں شریک ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر پروردگار عالم نے عبادت سے بڑی ایک چیز رکھی ہے، اس کا نام ہے انسانیت۔ اس چیز کا نام کیا ہے؟ عبادت سے بڑی اگر کوئی چیز ہے اس کا نام ہے انسانیت، اور انسانیت کے بعد عبادت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اخلاقیات کے بعد عبادات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ چیز کہ جو پروردگار عالم قرآن مجید میں ہم کو اور آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہے، جو بتانا چاہ رہا ہے، مثلا اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا جناب زہرا کے پاس عبادت کی کمی تھی؟ انصاف سے بتائیے گا، آپ میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اتنی عبادت کر چکا ہوں کہ جناب زہرا کے برابر میری عبادت ہو چکی ہے؟ یا میری عبادت ایسی ہے کہ میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جاؤں گا اور فخر سے کہوں گا پروردگار عالم بہت عبادت کر ڈالی میں نے، سجدے پہ سجدے کر ڈالے میں نے، شب قدر میں 6 دن کی نمازیں پڑھ ڈالی میں نے، رات بھر قرآن سر پہ لے کے بیٹھا رہا ہمیں، اور قرآن تو ہمیں سر پہ ویسے بھی اٹھانے کی عادت ہے قسم کے لیے، یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے ہمارے وہاں سے، جہاں قرآن نہیں اٹھانا چاہیے وہاں بھی ہم اٹھا لیتے ہیں، یہ تو ہم نے سیکھ چکے ہیں سب یہیں پہ، کچھ چیزیں ہم نے سیکھی بڑے قاعدے سے ہم نے۔ تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں جناب زہرا سلام اللہ علیہا، عبادت ان کے برابر عبادت ہم نہیں کر سکتے ہیں، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ بیٹی کو ایک لباس دیا، جب بیٹی کو رخصت کیا گھر سے تو ایک لباس دیا بیٹی کو کہ بیٹی یہ لباس، ایک لباس اس زمانے بہت ہوتا تھا، اور وہ بھی فاطمہ کا لباس، وہ بھی پیغمبر کے ہاتھ کا دیا ہوا لباس، وہ بھی جو اپنی ماں نے تیار کر کے رکھا تھا زندگی میں کہ جب میری بیٹی کو رخصت کرنا تو میری بیٹی کو یہ لباس دے دینا۔ اب کہاں ہیں یہ باتیں جو میں روایت پڑھ رہا ہوں، یہ اس معنی میں نہ سوچیں کہ اس روایت کے اندر کتنے معنی ہیں، اس روایت میں کیا پیغام ہے، خود جناب زہرا نے کیا پیغام ہم کو دیا ہے۔ بیٹی رخصت ہو کے آتی ہیں، ظاہر سی بات ہے سب سے بڑی چیز قیمتی کیا ہے اس کے لیے؟ باپ کا دیا ہوا لباس، ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا لباس، اور وہ اس زمانے میں کہ جہاں سے ایک لباس سے زیادہ تھا بھی نہیں۔ ابھی نئی دلہن ہے، نیا لباس پہننا ہے، اتنے میں ایک سائل آتا ہے دروازے پہ، آواز دیتا ہے خدا کے لیے۔ یہ ہے عبادت، اصل عبادت یہ ہے، روح عبادت، انسانیت عبادت کا نام ہے، توجہ کریں آپ، اصل نماز نہیں ہے وہ نماز کہ جو ہمیں ہمارے حقوق ادا کرنے کی طاقت نہ دے سکے، وہ معرفت نہ دے سکے، وہ نماز ہی نماز نہیں کہلائی جا سکتی ہے، اسے نماز کا نام دینا نماز کی توہین ہے۔ تو بیٹی نے دروازے پہ سائل آیا، بیٹی کے پاس کچھ تھا بھی نہیں گھر میں، اٹھایا وہی لباس اٹھا کر کے بیٹی اس کو سائل کو دے دیا۔ حضور گھر پہ تشریف لاتے ہیں، آ کر کے دیکھتے ہیں بیٹی تم نے بھی یہ پرانا لباس کیوں پہن رکھا ہے، یہ لباس تم نے کیوں پہنا ہے، ابھی تم نئی دلہن ہو، تمہارے اوپر نیا لباس ہونا چاہیے تمہارے جسم کے اوپر۔ ہاں بیٹا بابا پہن لوں گی،
جب پھر پیغمبر نے اصرار کیا، جانتے ہیں پیغمبر میری بیٹی نے کیا کیا، مگر پیغام دینا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، جب اصرار کیا کہا بابا آپ ہی نے تو فرمایا تھا، توجہ ہے، آپ ہی نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب قبروں سے لوگ اٹھیں گے تو ننگے ہوں گے، ان کے جسموں کے اوپر لباس نہیں ہوگا۔ تو کہا آپ ہی نے فرمایا تھا، کہا ہاں بیٹی میں نے فرمایا۔ کہا پھر، کہا میں نے اسی لیے وہ لباس پہلے ہی دے دیا ہے، وہ پہنچا دیا ہے، وہ لباس میں نے راہ خدا میں دے دیا ہے، اس لیے کہ جو چیز خدا کے ہاتھ میں دی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی ہے، پروردگار عالم یہ لباس مجھے وہاں دے گا۔ اب آپ یہ سمجھیے گا میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یہ سوچا جا سکتا ہے کہ فاطمہ، یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ فاطمہ کے پاس لباس نہیں ہوگا؟ ہمارا کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ 2 رکعت نماز میں اتنا غرور ہے، 1 ماہ مبارک رمضان میں قرآن پڑھنے کا اتنا غرور ہے، 10 روزوں کا اتنا غرور ہے۔ اس کے بعد کہا بابا میں نے وہ لباس دے دیا۔ کہاں بیٹی تم نے صحیح کیا، تم نے صحیح کیا۔ یاد رکھیں پروردگار عالم نے اس کا بھی ایک ذریعہ بنایا، اس کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے کہ دیکھیے دیا کہاں جا رہا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، امام نے فرمایا کہ تم صدقہ دیتے ہو غریب کو، یا اس کی مدد کرتے ہو یا اس کی ہیلپ کرتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو، تم کسے دے رہے ہو؟ کاش وہ آنکھیں، وہ نظر پیدا ہو جائے، وہ سوچ پیدا ہو جائے۔ امام نے فرمایا، امام نے سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، فرمایا کہ جب تم کسی کو دیتے ہو، کسی کی مدد کرتے ہو، کسی کی ہیلپ کرتے ہو، تو غریب کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ کس کو دے رہے، کس کے ہاتھ میں دے رہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی کسی خطیب کے جملے نہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں آپ کو امام فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس انداز سے تھی، اس روایت کی کہنا تھی کہ ایک مرتبہ ایک سائل آیا امام کے دروازے پہ، امام نے اس کو صدقہ دیا، صدقہ دینے کے بعد امام نے اٹھا لیا، امام نے اٹھایا، اب ظاہر سی بات ہے جس کو دیا ہے وہ پریشان ہوگا، اٹھا لیا ہے، امام نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو چوما، وہ صدقے کے جو پیسے تھے، جو کچھ دیا، وہ امام نے اس کو چوما، دیکھ رہا سائل کیوں ہوا، پھر دیا۔ کہا مولا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے مجھے پیسے دیے، اس کے بعد اس کو میرے ہاتھ سے اٹھایا، کہا اگر یہ تیرا ہاتھ ہوتا تو میں کبھی نہ اٹھاتا اور کبھی نہ چومتا۔ یہ وقت کا امام جانتا ہے کہ تیرے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ تھا، یہ اللہ کے ہاتھ سے مس ہو کے اٹھایا میں نے اس کو۔ اللہ کا ہاتھ فقیر کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، فقیر کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ اب سنیے، لینے والے کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے اور دینے والے کے ہاتھ کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے۔ غور کریں میری بات کے اوپر، دینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے، اللہ کا ہاتھ اس کے پیچھے ہوتا ہے۔ اب اللہ اس فقیر کو بھی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں بھی دیتا ہوں تو بغیر وسیلے کے نہیں دیتا ہوں، دوسرے کا ہاتھ آگے رہتا ہے، میرا ہاتھ پیچھے رہتا ہے، سمجھا؟ لیکن ہم مر جاتے ہیں، ہم کسی کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، کسی کی مدد بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی دیں گے، وہ صدقہ بھی ہمارا عجب ہوتا ہے، ہم فطرہ نکالیں گے، اس کا بھی ایک عجیب فلسفہ ہوتا ہے۔ ہم میرے عزیزو، آپ کی اولاد اپنی جگہ کے اوپر، لیکن آپ کی قبر میں نیکیاں اپنی جگہ کے اوپر۔ کوئی مر جاتے ہیں، آج کتنے ہمارے درمیان سے چلے گئے، ابھی 2 دن پہلے ہم خود والدہ محترمہ سے محروم ہو گئے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج ہم کچھ کر رہے ہیں؟ آج وہ جو نیکیاں لے کے گئی ہیں وہی انہیں کے کام آئیں گی۔ اولاد آتے کھاتے پیتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کیا، مزاق کیا، راتیں گزاری، ہنسی کی، کھیلے کیا، اس کے بعد اللہ اللہ۔ ہمارا اجتماع بھی کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا اجتماع بھی ہمارے مرحوم کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے۔ یہ آخری جملے میں کہہ رہا ہوں، درد دل بیان کر رہا، اولاد ہو، پڑوسی ہو، خاندان والے ہوں، آتے ہیں، بکری کی باتیں ہوں گی، بھینسوں کی باتیں ہوں گی، زمین کی باتیں ہوں گی،
دنیا کا سارا فلسفہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، مگر اگر نہیں ہوتا تو قرآن مجید نہیں پڑھتے، آتے دعا نہیں مانگتے۔ یہ کام بار کبار میں کل آپ کیوں آئے ہو؟ آپ آئے ہو مرحومین کے اشارے ثواب کے لیے آئے ہو، قرآن مجید کے پارے رکھے ہوئے ہوں، 2 آیتیں پڑھو بس۔ یہ نہیں کسی نے کہا قرآن، اللہ نے نہیں کہا کہ تم بیٹھ کے 1 گھنٹہ قرآن پڑھو، آؤ مختصر بیٹھو، آرام سے بیٹھو، اطمینان سے بیٹھو، 2 آیتیں پڑھو اور پروردگار عالم سے اتنی بارگاہ کو اس کی بارگاہ میں کہو پروردگار ایک بندہ حقیر، ایک بندہ ذلیل، ایک بندہ عاجز کسی کے لیے دعا کر رہا ہے، پروردگار عالم ان 2 آیتوں کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما، بس کافی ہے۔ توجہ کریں گے؟ اگر اس طرح سے نظام چلے تو ہم راتیں گزارتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم کیوں جاگتے ہیں؟ اپنے کام میں جاگتے ہیں، کوئی ماں کے لیے نہیں جاگتا، کوئی باپ کے لیے نہیں جاگتا۔ آئی سمجھ میں؟ ہم رشتے بھی بناتے ہیں تو تعلقات والے بناتے ہیں، ہم چہرے دیکھ کر کے فاتحہ پڑھنے بھی جاتے ہیں، غریب ہے تو اس کی فاتحہ تھوڑی سی کم ہوگی، امیر ہے تو اس کی فاتحہ لمبی ہوگی، چہرے دیکھ کے فاتحہ بھی ہوتی ہے، چہرے دیکھ کر کے کئی مرتبہ جایا جاتا ہے۔ یہ سارا عمل غارت ہے، یہ سارا یہ فاسد عمل ہے۔ مرنے والا کوئی امیر نہیں ہوتا، مرنے والا کوئی غریب نہیں ہوتا، امیر بھی اتنا کفن لے کر کے جاتا ہے، غریب جتنا لے کر کے جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جتنی زمین امیر کو ملتی ہے اتنی زمین غریب کو ملتی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے کہ یہ تو غریب ہیں، یہ کیا تھا؟ آپ دنیا میں مقابلہ نہ کرو، پروردگار عالم نے دنیا میں آپ کو سمجھا دیا ہے، آپ دنیا میں 100 کنال کے مالک ہوں، 1000 کنال کے مالک ہوں، آپ ہوتے رہیے، مگر آخر میں اتنی غریب میں زمین ملے گی تمہیں جتنی غریب کو ملتی ہے۔ 1 انچ بھی تمہیں زیادہ نہیں ملے گی، 1 انچ بھی تمہیں زیادہ نہیں ملے گی۔ تمہارا وہ ریکارڈ، تمہاری وہ بینامے، تمہارے وہ تتیم میں، تمہارے وہ گلداوریاں سب رکھی رہ جائیں گی۔ اب تم جا کر کے ناپو کہ تمہارے حصے میں کتنی آئی ہے، اب تم ناپو کہ تمہارا حصہ کتنا ہے۔ اور اب دیکھو، اب بینک کی کاپیاں دیکھنا کس کے پاس ہیں، بیلنس کس کے پاس ہے، کہاں وہ بیلنس، کہاں وہ سوٹ اور بوٹ، کہاں وہ گھر؟ تمہارے قبر میں ایک بھی الماری نہیں ہے، ہاں تو بتائیے مجھے، کسی نے آج تک قبر میں الماری بنائی ہے الماری؟ نہیں بنی۔ کفن میں جیب ہے؟ نہیں ہے۔ پتہ چلا سے کچھ بیلنس نہیں ہے۔ الماری اس لیے بنتی کہ کچھ ہوتا، جیب اس لیے ہوتا پتہ ہے دنیا والے کوئی دینے والے نہیں ہیں، جو خود مانگنے والے ہوں وہ کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ آج پروردگار عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے، کل آیا تھا تو خالی ہاتھ آیا تھا، دنیا میں جب آیا تھا تو بھی کچھ لے کے نہیں آیا، اس رب اکبر نے سب کچھ دے کے بھیجا، تیرے آنے سے پہلے سب کچھ رکھا۔ اب جب آئے گا تو میں جیسے دنیا میں تمہاری حفاظت کی میں نے، ایسے وہاں بھی میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ آج کوئی نہیں ہے، نہ بچے ہیں، نہ اولاد ہے، نہ بیٹیاں ہیں، نہ بیٹے ہیں، سب کو اپنے کپڑے بدلنے میں فرصت نہیں ملتی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج اللہ کے لیے، خدا کے لیے، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کم سے کم 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا واجب ہے اور جو ضرورت ہے ہمارے سماج کی۔ اگر زندہ سماج بنانا چاہتے ہو، اگر سماج کے اندر روح پیدا کرنا چاہتے ہو، اگر مردہ جسموں کو جگانا چاہتے ہو، مردہ جسموں کے اندر روح پھونکنا چاہتے ہو، تو ان چیزوں کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی آپ کی زندگی کو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پروردگار عالم محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار اس وبا سے، اس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین جنت فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، امام علیہ السلام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.